الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ میری یہ کوشش رہے گی کہ بہت ہی مختصر وقت میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ چونکہ اس وقت تمام ہی مجالس اور جمعوں کے خطبوں کے عناوین حالات حاضرہ ہیں اور شریعت کی یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا تجزیہ ہے، تو میں بھی اسی سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات غور فرمائیں گے۔ سب سے پہلے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی۔ جب کسی نے علماء کرام کی جانب سے تکفیری فتاوے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ علماء کرام کبھی بھی کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا تھا کہ علماء کرام کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ علماء کرام کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ کافر تو وہ اپنے کفریہ عمل سے خود بنتا ہے۔ یعنی عالم شریعت کا حکم ظاہر کرتا ہے، واضح کرتا ہے کہ آپ کا یہ قول یا آپ کا یہ عمل آپ کو کہاں لے جا رہا ہے۔ یعنی ایک عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ حقائق سے امت کو روشناس کرائے، وہ چیز وجود میں آئی ہے تو شریعت کی روشنی میں اگر وہ صحیح ہے تو اس کو صحیح قرار دے، اگر وہ غلط ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی غلطی کو واضح کرے۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی کچھ باتیں جو حقیقت میں پائی جاتی ہیں ہماری اس پر نگاہ بھی ہے، لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے ہم اس پر غور کریں اور اس کے ذریعے سے ہم ایک سبق لیں۔ اسی پر آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں پر ضمناً ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ کوئی چیز حقیقت میں ہوتی ہے اس پر توجہ اور نگاہ نہیں ہوتی ہے۔
جیسے بطور مثال اسلام کی دعوت کے حوالے سے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ شاید اس دعوت کے اندر ہم اسلام اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اسلام تو ایک دین فطرت ہے. دین فطرت کا مطلب یعنی جس کو بھی پیدا کیا گیا ہے اللہ رب العزت نے اس کی فطرت کے اندر یہ باتیں رکھی ہیں، جیسے اللہ کا وجود، اس کا ایک ہونا، آخرت میں مرنے کے بعد اس کے سامنے جمع ہونا، اس کو حساب دینا. یہ وہ امور ہیں جو پیدا نہیں کیے جاتے، بلکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ چیزیں اس کے دل کے اندر اتار دی جاتی ہیں، یعنی ان کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتا ہے. ہاں، بعد میں کسی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے، یا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے، یا اس کے والدین اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. اب اگر کوئی دعوت دے کر اس کو اسلام کی طرف بلاتا ہے تو اس کے دل میں موجود اس چیز کی طرف اس کو آگاہ کرتا ہے، اس کی طرف اس کو توجہ دلاتا ہے کہ یہ چیز اصل یہ ہے جو تیرے اندر موجود ہے، تو اس پر نگاہ کر کے غور کر کے اپنی اصلیت پر واپس آ. یہی مطلب ہے قرآن حدیث شریف کا، کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر آدمی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اسلام راسخ ہوتا ہے. ہاں، اس کے والدین، اس کا آس پاس، اس کا پڑوس، اس کا ماحول اس کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے. تو ایسے ہی حالات حاضرہ کا مطلب اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں، ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی ہے، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غور کر کے خود بھی ان چیزوں پر نگاہ ڈالیں اور اسے سبق حاصل کریں. اور دین جو سراپا خیرخواہی کا نام ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ حقائق تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں. ان کا تقاضا یہ ہے، ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے یہ سبق لیں. ایک تمہیدی بات تھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حالات کے بعض حقائق پر روشنی ڈالی جائے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی اگلی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں. خصوصاً میں آپ کو بتا دوں کہ 2 سال کے عرصے میں ہم 2 بڑی وباؤں کا شکار ہیں. آپ سوچیں گے کہ 2 کون سی بڑی وبائیں ہیں؟ ایک وبا تو جانتے ہیں، کووڈ-19 یا کورونا کی وبا. دوسری وبا کون سی ہے؟ جی، دوسری وبا ہے غیر منظم لاک ڈاؤن. خصوصاً ہمارے ملک کا غیر منظم لاک ڈاؤن تو یہ کسی بھی وبا سے کم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو جو حقیقی وبا ہے کرونا، اس سے کہیں زیادہ اس غیر منظم لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوا ہے. لوگوں کو اس کی وجہ سے بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس لاک ڈاؤن نے جانے کتنی جانیں لے لی ہیں. اتنی جانیں تو کرونا وبا نے بھی نہیں لی ہوں گی. اس لیے میں نے اس غیر منظم لاک ڈاؤن کو بھی ایک وبا ہی سے تعبیر کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری تائید کریں گے. لاک ڈاؤن ضروری تھا یا نہیں تھا، میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن جس انداز سے اس کے اندر جو باتیں پیش آئی ہیں آنکھوں کے سامنے ہیں، اس کی وضاحت بیانات کے اندر کرنا مناسب نہیں ہے. بس میں نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، غیر منظم لاک ڈاؤن.
یہ بھی کسی وبا سے کم نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے ایک مختصر وقت میں وہ تجربے کیے، شاید اتنے تجربوں کے لیے ایک لمبی مدت بھی ناکافی ہوتی، اور ان وباؤں کے درمیان آنکھوں نے وہ مناظر دیکھے جن کے تصور کا بھی تصور کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ کتنے لوگوں کو کتنی بڑی اونچائیوں سے ڈھیر ہوتے ہوئے دیکھا، اور دوسری طرف اسی ڈھیر پر کتنے لوگوں کو اپنی زندگی کی عمارتیں قائم کرتے دیکھا۔ ایک جانب لوگ پریشان ہیں تو دوسری جانب ایک قوم وہ بھی ہے جو اسی پریشانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کا نظام بنا رہی ہے۔ اس وقت عربی کا ایک مشہور مقولہ یاد آ رہا ہے، مصائب قوم عند قوم فوائد، کہ ایک قوم کی مصیبت دوسری قوم کی ترقی کا سامان بن جاتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حادثہ پیش آتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو اس میں کوئی گھائل ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، ایک طرف اتنی بڑی مصیبت، لیکن وہیں دوسری طرف دیکھیے کہ اسی مصیبت سے پلنے والے کتنے لوگ ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں، میڈیکل کے لوگ ہیں، وکلاء ہیں، ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس کا عملہ ہے، گاڑیاں ریپیری کرنے والے ہیں، اور جانے کتنے لوگ ہیں جن کی روزی روٹی کا یہی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خدا کا نظام بھی بڑا عجیب ہے۔ یہ مثال میں نے کیوں دی؟ موجودہ حالات کا کچھ تجزیہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، پھر اس کے ذریعے سے ایک نتیجے پر آپ حضرات پہنچیں گے، ایک اشارہ میں کروں گا، نتیجے پر آپ پہنچیں گے۔ ابھی جو موجودہ وبا ہے اور ہمارا یہ وبائی دور ہے، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اس مصیبت کو دور کرے۔ اگر آپ اس دور کو غور کریں گے تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ پہلو مثبت ملیں گے، کچھ پہلو منفی ملیں گے۔ ہر مثبت کے ساتھ کچھ منفی بھی ہوتا ہے، اس کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، اور ہر منفی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مثبت بھی ہوتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض اوقات تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، بسا اوقات تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہوتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کس کی حقیقت کیا ہے، کس کا ظاہر کیا ہے، کس کا باطن کیا ہے، اس سے واقف صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت سے بس دعا کر سکتے ہیں، اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اے اللہ ہر طرح کے خیر کا تجھ سے سوال ہے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت کا تجھ سے سوال ہے۔ چلیے اس وبا کے منفی پہلوؤں پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوئے۔ بعض نقصانات پر جو اہم ہیں، جیسے اس وبا کے آنے کے بعد بے شمار اپنے ہم سے جدا ہو گئے، کتنے رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے، کتنے علماء شاید اس مختصر وقت میں بڑے بڑے علماء کا، مقبول ترین علماء کا ایسے چلا جانا جیسے ہار کٹ گیا ہو اور من کے نکل رہے ہوں، بالکل اسی طریقے سے بڑی تعداد میں علماء ہم سے بچھڑ گئے، رشتہ دار ہم سے بچھڑ گئے، بہت کم عمر نوجوان ہم سے بچھڑ گئے۔ پھر مزید اس پر مصیبت کہ ہم
ان کی تدفین کے اندر شریک نہیں ہو سکتے، ان کو نہلایا نہیں جا سکتا، ان کو کفنایا نہیں جا سکتا. یعنی آخری جو عمل سفر آخرت کا آخری جو عمل ہے، نماز جنازہ ہو، نہلانا ہو، کفنانا ہو، ان سب میں تبدیلی آ گئی. یہ بھی چیز دیکھنے کو آئی، اور یہ بھی دیکھنے کو آیا کہ کتنے رشتہ دار اپنے قریب ترین رشتہ داروں کے قریب آنے سے انکار کر رہے ہیں، اپنے مردوں کو دفنانے سے انکار کر رہے ہیں. یہ بھی اس کے بڑے بڑے نقصانات میں سے ہے کہ لوگوں کا اس حوالے سے مزاج ہی بدل گیا. حالانکہ یہ بات ہوتی تھی کہ زندگی میں لوگ نہیں دیکھے، لیکن انتقال کے وقت میں تو ہر ایک پہنچنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اب قریبی رشتہ دار بھی جنازوں میں شرکت سے انکار کر رہے ہیں، کترا رہے ہیں. اس بیماری کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان ہے. اسی طریقے سے مریضوں کی تیمارداری کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے، بالکل لوگوں کا مزاج بدل گیا ہے. لوگ بیماروں کی عیادت کے لیے تیار نہیں ہیں، خیر خواہی کے لیے تیار نہیں ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے مسلمان نوجوان بہت آگے بڑھے، انہوں نے خدمات انجام دی. اللہ رب العزت ان کی خدمات کو قبول کرے. ہماری قوم کے اندر یہ والا معاملہ اتنا نازک نہیں رہا، لیکن دیگر قوموں کے اندر حالانکہ ہندوستانی مزاج بھی خاندانوں کی قدردانی کا تھا، رشتہ داری کی اہمیت کا تھا، چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، لیکن ہندوستان کے معاشرے کا ایک مزاج ہے. لیکن چونکہ ان کی نگاہ میں دنیا سب کچھ ہے، اپنی زندگی سب کچھ ہے، تو انہوں نے اپنے بیماروں کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. کتنے واقعات کہ ایک جگہ مسلمانوں کا کہ ایک جماعت گئی، معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک بوڑھا بوڑھی بیمار ہیں، کوئی ان کو دیکھنے کے لیے آیا نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. دیوبند کا واقعہ بھی آیا کہ کسی طریقے سے وہاں مسلمانوں کی جماعت کو اطلاع ملی تو وہ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم عمر رسیدہ جوڑا انتہائی پریشان ہے، بیمار ہے، کوئی ان کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ کھانا لا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب کوئی دور کا رشتہ دار وہ فون کرتا ہے تو جا کر یہ لوگ دیکھتے ہیں، پھر ان کا نظام کرتے ہیں، ان کے علاج کا نظام کرتے ہیں. الحمدللہ ان کو شفا ملی تو وہ آ کر اقرار کرتے ہیں کہ میں کتنے لمبے عرصے سے دیوبند میں ہوں، آج تک مجھے دارالعلوم آنا نہیں ہوا، دارالعلوم کے بارے میں معلوم کرنا نہیں ہوا، آج میری آنکھیں کھلی کہ مسلمان کیا ہیں. بہرحال اس بیماری کے بعد تیمارداری کے حوالے سے جو غفلت، جو ایک طرح سے کترانا، ایک بہت بڑا نقصان ہے. ایسے اگر دیکھا جائے سوشل ڈسٹینسنگ، اس بیماری کی احتیاطی تدابیر میں اہم تدبیر سوشل ڈسٹینسنگ ہے. اپنی جگہ پر اس کا انکار نہیں ہے کہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے نام سے آپسی چھوت چھات کا جو مزاج پیدا ہوا ہے کہ شاید یہ جلدی ختم نہ ہو. لوگ آپس میں مصافوں سے کتراتے ہیں، اپنوں کے قریب بیٹھنے سے کتراتے ہیں. احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نفرت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. اس کی وجہ سے سماجی جو ذوق ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے جڑا رہنا، یہ ختم ہو جا رہا ہے. اسی طریقے سے مساجد میں دیکھیے غیر اسلامی طریقے پر صف بندی. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کندھے سے کندھا ملا کر. ہاں، احتیاطی تدابیر کی وجہ سے ہم کریں گے، کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک مزاج آہستہ آہستہ یہ پیدا ہو رہا ہے، اگر کبھی غلطی سے کوئی قریب میں آ کر کھڑا ہو گیا تو برابر والی کی نماز خراب ہو جائے گی. نماز کے بعد فوراً وہ اس کو کہہ دے گا کہ آپ نے کیا کیا، آپ میرے قریب آ گئے. ٹھیک ہے، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ جو مزاج پیدا ہو رہا ہے ایک دوسرے سے دوری کا، ایک طرح سے چھوت چھات ہے.
اور اسی طریقے سے اس بیماری کے بعد بازاروں کو تو اجازت دی جا رہی، مساجد کو اجازت نہیں دی جا رہی نماز وغیرہ کی. یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. عیدوں میں لوگ 2 سال سے عیدوں میں عیدگاہوں میں جانا ہی نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے اس کے اہم اور بڑے نقصانات میں سے تعلیمی نظام کا ٹھپ پڑ جانا، چاہے وہ اسکول کا نظام ہو چاہے مدارس کا نظام ہو. طلباء کے اندر پڑھنے کا مزاج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. چاہے اسکول کے طلباء ہوں، کتنی تعداد طلباء کی ایسی ہے جو چونکہ ان کے گھروں کے اندر تعلیم کا کوئی خاص ذوق نہیں ہے، تو شاید اب اسکولوں کے کھلنے کے بعد وہ بچے پڑھ بھی نہ پائیں. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا ہے تو ایک نسل تعلیم سے محروم ہو جائے گی. اور جب وہ محروم ہو جائیں گے تو پھر وہ آگے والوں کو پڑھائیں گے، اس کی امید رکھنا بھی مشکل ہی ہے. مدارس کا جو نقصان ہوا ہے وہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے. اس کے تعلیمی نظام کا بھی نقصان ہوا ہے، اس کے تربیتی نظام کا بھی نقصان ہوا ہے. اور جو مدارس حقیقت میں لوگوں کے جڑنے کا ایک مرکز ہے، ایک مرجع ہے کہ لوگوں سے مال حاصل کیا جاتا ہے، حقیقت میں مال صرف مدرسہ چلانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے دل مدارس سے جڑے رہیں. لیکن اس وبا کے بعد اس میں بھی بڑا جو نقصان ہوا ہے، اس کا تدارک بہت جلد ہو جائے اس کے آثار کم نظر آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے اس بیماری کے آنے کے بعد کاروبار، کتنے لوگوں کے کاروبار بالکل ختم ہو گئے اور متاثر اکثر لوگوں کے کاروبار ہوئے ہیں. اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو غریب تھے وہ غریب تر ہوتے چلے گئے. اور ایک بڑا نقصان علماء کرام کی معاشی زندگی کا ہے. الامان والحفیظ دیگر طبقے تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ کولی مزدوری کر سکتے ہیں یا کوئی اور ان کا نظام بن سکتا ہے. علماء کرام جو نہ کوئی کولی کر سکتے، نہ مزدوری کر سکتے، نہ کوئی دیگر کام کر سکتے ہیں. لیکن معلوم ہوا کہ 2 سال سے مکاتب پڑھاتے ہیں، فیس کے ذریعے سے ان کے پاس کچھ آ جاتی آمدنی. اب 2 سال سے انہوں نے کچھ پڑھایا ہی نہیں تو کوئی فیس بھی نہیں. جب فیس نہیں ہے تو کس طریقے سے ان کے گھر چل رہے ہوں گے، کیسے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے. بہرحال یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے. بہرحال اس کے بڑے نقصانات میں سے علماء کرام کی معاشی زندگی کا جو معاملہ ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسی طریقے سے اس بیماری کے آنے کے بعد ماسک کو لازم کر دیا گیا کہ ماسک پہنے بغیر باہر نہیں جا سکتے. دیکھنے کے اعتبار سے ماسک تو بہت ہلکی چیز ہے، لیکن گھنٹوں گھنٹوں پہنے رہنا اور اس کی وجہ سے جو سانس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، یہ بھی کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے. بلکہ کئی ڈاکٹرز نے، کئی محققین نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا اعضائے تنفس، سانس لینے کا جو نظام ہے، نظام تنفس ہے، یہ متاثر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ویکسین جو ابھی تجربات کے مراحل میں ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ایک تجربے کے بعد لازم کی جاتی ہے، اور وہ بھی تجربہ 1 سال 2 سال کا نہیں، کم از کم 5-6 سال اس کو گزریں، پھر اس کا صرف اس کے مثبت نتائج آئیں تب جا کر اس کو لازم وغیرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو لازم کیا جا رہا ہے. ایک طرف تو لکھتے ہیں کہ لگانا ضروری نہیں ہے، کا مطلب اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دکان میں بیٹھنا ہے تو ماسک پہننا ہوگا، سفر کرنا ہے تو ویکسین لگانا ہوگا، سفر کرنا ہے تو ویکسین لگانا ہوگا، حج کے لیے جانا ہو تو ویکسین لگانا ہوگا، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیسے کیسے شرائط کے ساتھ یہ آئیں گے. بہرحال جو ابھی تجربات کے مراحل میں ہیں اس کو لازم کرنے کی شکلیں اختیار کی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے بے شمار سوالات کا ذہن میں پیدا ہونا یقینی چیز ہے. ہم اس کی مخالفت نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مخالفت کی جو دلائل ہیں وہ نہیں ہیں،
لیکن جس طریقے سے لازم کیا جا رہا ہے ہم اس کی مخالفت ضرور کریں گے کہ ہاں اختیار دے دیا جائے کہ آپ لگا سکتے ہیں، لگانا ہو تو، نہیں لگانا ہو تو کوئی مرضی۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہاں پر لازم کر دیا جائے کہ کمپنی میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویکسین لگا کے آئیں، تو آدمی کیا کرے گا؟ مجبوراً ویکسین لگائے گا۔ خدا نہ خواستہ کل کوئی نقصان ہو تو کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنیں لگانا ضروری نہیں ہے۔ یہ عجیب متضاد چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ بھی اس بیماری کے بعد آنے والی حالات اور نقصانات میں سے ایک چیز ہے۔ ایسے ہی اگر غور کیا جائے، اس بیماری کے علاج کے آڑ میں میڈیکل طبقے نے جو لوٹ مچائی ہے وہ کس سے پوشیدہ ہے؟ بلکہ احتیاط کے نام پر اس طبقے کے جرائم پیشہ لوگوں نے، ہر طبقے کے اندر کوئی نہ کوئی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا مزاج کے اندر جرم داخل ہوتا ہے۔ اب اس طبقے کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہاں پر جو مواقع ملے اور انہوں نے اس کا جو فائدہ اٹھایا، بس اللہ ہی اس کا مواخذہ کر سکتا ہے، ورنہ ظاہری اعتبار سے ان کا جرم ثابت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ یہ اپنا مکر کر رہے ہیں، اللہ کے پاس ان کا مکر محفوظ ہے، حالانکہ ان کا مکر اتنا سخت ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یہ میں نے بطور مثال کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ یہ سب منفی باتیں اس بیماری کے، اس وبا کے آنے کے بعد ہمارے ماحول کے اندر پائی جا رہی ہیں، لیکن جب تجزیے کے لیے بیٹھے ہیں تو دوسرا پہلو بھی ہم دیکھیں گے، اور ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی بھی چیز آئے، آپ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک سازش ہے، میں اس بارے میں کلام نہیں کر رہا ہوں۔ اگر سازشی طور پر بھی اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر وہ بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے تبھی جا کر ان کی یہ سازشیں کامیاب ہوئی ہیں۔ چاہے اس بیماری کو مصنوعی کہیں یا قدرتی کہیں، بہرحال اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا، تو اب یہ وجود میں آیا ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہم سمجھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں یا کسی چیز میں چھوٹ دیتے ہیں تو اس کے اگر منفی پہلو ہیں تو مثبت پہلو بھی ہوں گے۔ تو اس بیماری کے بھی کچھ مثبت پہلو ہیں۔ اس بیماری کے پیدا ہونے کے بعد بھی بہت سی باتیں ایسی پیدا ہوئی ہیں، ایسی وجود میں آئی ہیں جن کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے کہ اس کو لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی، بغیر محنت کی چیز جو ضروری تھی وجود میں آ گئی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہی کہ اس بیماری نے ہم کو آخرت کی یاد دلا دی ہے کہ اس وبا کے بعد اس زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ہمیشگی نہیں ہے۔ کس طریقے سے آدمی اچھا ہٹا کٹا اپنے کام میں مشغول ہے، اچانک بیمار ہو رہا ہے اور سانس بند ہو رہی جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آخرت یاد آ گئی۔ مسلمان کاروبار میں مشغول ہو کر خدا کو بھول چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بیماری کے ذریعے سے اس کے کاروبار کی حقیقت سمجھا دی، اور اس کی جو عظمت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، اس بیماری نے وہ عظمت اس کے دل سے نکال دی۔ ہاں، اب ضروری تھا کہ اس جگہ خدا کی معرفت آئے، خدا کی عظمت دل میں بیٹھے، لیکن یہ چیز آئی یا نہیں آئی؟ یقیناً بہت ساروں کے دلوں میں آئی۔ اگر کسی کے نہیں آئی ہے تو یہ اللہ کی توفیق سے محرومی ہے، اس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر اس کے مثبت اثرات آپ دیکھیں گے، اس بیماری کے آنے کے بعد لوگ بے جا اسراف سے بچ گئے، فضول خرچیوں سے بچ گئے، شادیوں کی فضول خرچی، پارٹیوں کی فضول خرچی، عیدوں کی فضول خرچی۔ اس کے آنے کے بعد لوگوں نے احتیاط برتنی شروع کی، حالانکہ یہ سب چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال
حالات کی وجہ سے لوگ خود بخود ان بیجا اسرافات سے بچ گئے، فضول خرچیوں سے بچ گئے۔ اب تو آدمی باہر سواری نکالتے ہوئے بھی سوچتا ہے کہ نکالوں یا نہ نکالوں۔ اسی طریقے سے لوگ گھروں میں نماز پڑھنے لگے، گھروں کو نمازوں سے آباد کرنے لگے، قرآن شریف کی تلاوت سے آباد کرنے لگے، دعاؤں کی کثرت گھروں میں ہونے لگی۔ یہ بھی ایک اچھا مثبت جو ہے قدم ہے۔ اور ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وبا ہندوستانی مسلمانوں کے حق میں خصوصاً کسی خیر کثیر سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس بیماری میں یہ ظالم حکمران مشغول نہ ہوتے تو اس سے بڑی مشقتیں ان ظالموں کی جانب سے ہم مسلمانوں کو جھیلنی پڑتی، اور اس تکلیف میں ہم تنہا ہوتے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو اس چھوٹی مصیبت کے ذریعے بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آئندہ بھی مسلمانوں نے ہند کی مدد و نصرت فرمائے، اس وبا کو بھی ختم فرمائے، ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسی ایک بات بہت قابل غور اور قابل توجہ یہ ہے کہ دینی نظام، چاہے تعلیمی نظام ہو، چاہے تبلیغی نظام ہو، یا اور کوئی نظام ہو، ظاہر سی بات ہے اس بیماری کے آنے کے بعد سب متاثر ہوئے ہیں۔ وہ ایک نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر غور کیا جائے، ہمارے اندر ایک مزاج پیدا ہو گیا تھا کہ ہم نے جو اصل چیز ہے اس کو ثانوی درجہ دے دیے تھے، اور جو اصل چیز ہے دین، ایمان، تعلیم، یہ جو اصل تھا ہم نے اس کو ثانوی درجہ دے دیا، اور جو اس کا نظام تھا، جو ایک ضرورت کی بنیاد پر حالات کے اعتبار سے، لوگوں کے مشورے سے، علماء کے مشورے سے، مفکرین کے مشورے سے شروع کیا گیا تھا، ہم نے اس کو ہی اصل سمجھ لیا، یعنی نظام کو اصل سمجھ لیا، اور جو اس کی اصل روحانیت تھی اس کو ثانوی درجہ دے دیا، جس کا انجام کیا ہوا کہ نظاموں کے درست کرنے میں لگ گئے، مدارس تعلیم میں کمزوری، دعوت و تبلیغ کی جو اصل روحانیت ہے، ایمانی تحریک، اس کے اندر کمزوری، خانقاہوں کا نظام لے لیجئے، وہاں پر بھی جو اصل اصلاحی نظام، اصلاح نفس ہے، اس کی طرف سے کوتاہی۔ غرض دین کو ہم نے کنارے کر دیا، اس کے نظام کو ہم نے اصل سمجھ لیا۔ اس حالت کے بعد چونکہ تمام نظام متاثر ہوئے ہیں تو احساس ہوا ہے کہ نظام اصل نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جس کے لیے نظام قائم کیا گیا وہ اصل ہے۔ اس وبا میں نظام پر اثر پڑا ہے، اس چیز پر اثر نہیں پڑا ہے۔ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھنے کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، ظاہری طور پر وہ نظام نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھنا چاہے، اگر اس کے اندر طلب ہے تو الحمدللہ وہ مواقع موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اپنے اندر ایمان لانا چاہتا ہے، وہ مواقع موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے اندر ایمان پیدا کر سکتا ہے، ایمان کو تحریک دے سکتا ہے۔ اصل دینداری ہے، ایمان ہے، روحانیت ہے۔ اگر ایک نظام اس وقت کسی وجہ سے قابل عمل نہیں ہے تو دوسرا نظام بنا لیا جائے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پر بعض حضرات آج بھی بہت بضد ہیں کہ تعلیم ہو تو آف لائن ہو، براہ راست ہو، استاد شاگرد آمنے سامنے بیٹھے۔ آن لائن تعلیم جو اس وقت ایک طرح کئی جگہ چل رہی ہے وہ اس کے قائل نہیں ہیں، آف لائن تعلیم پر بضد ہیں۔ یقیناً سب یہی کہتے ہیں کہ آف لائن تعلیم ہی اصل ہے، استاد شاگرد آمنے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کریں، یہی اصل ہے۔ لیکن ذرا یہ بھی سوچنے کی بات ہے، خدا نہ خواستہ کیا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے تو آپ امت کے ایک بڑے طبقے کو تعلیم سے محروم رکھیں گے؟ تعجب اس وقت ہوتا ہے جب ان کی جانب سے پیغامات کہ آن لائن تعلیم حاصل نہ کی جائے، آن لائن دینی کام نہ کیا جائے، وہ پیغامات آن لائن ہی جاری کیے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے جاری کیے جاتے ہیں، جو کہ خود ایک آن لائن ہے، کہ ایک ہی اسٹیج سے دو متضاد باتیں، کہ قول کے ذریعے سے ایک چیز کی تردید ہو رہی ہے، عمل کے ذریعے سے اسی کا اثبات ہو رہا ہے۔
ہاں اگر کہیں آن لائن میں کوئی رکاوٹ ہے، نہیں کر سکتے ہیں، یا اس کا صحیح نتیجہ نہیں آتا ہے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے، یا پسند نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے تو الگ بات ہے، لیکن مخالفت کی وجہ سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال یہاں پر ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بیماری کے آنے کے بعد کچھ چیزیں ناپسندیدہ تھیں، منفی تھیں، اس کے منفی پہلو تھے، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ ہم دونوں کو دیکھیں، دونوں کو دیکھ کر ہم اگلی زندگی کا ایک لائحہ عمل طے کریں، اگلی زندگی کے حوالے سے ہم اس پر غور کر کے ایک نظام بنائیں۔ مثال کے طور پر میں ایک دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اس موقع کو ٹرننگ پوائنٹ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کریں، اس لیے کہ اب ہماری آنکھوں کے سامنے موت کھڑی ہے کہ کب کس کو یہ بیماری لاحق ہو جائے اور اس دنیا سے چلتا بنے، کچھ نہیں پتہ ہے۔ اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کریں، اپنے متعلقین کے ساتھ تعلقات کو درست کریں، اور دنیاوی اعتبار سے کاروبار کی سستیوں کو ختم کریں، اپنے اندر سے حرص کو ختم کریں، اپنے اندر کاروبار کے سلسلے میں جو دھوکہ بازیاں ہیں وہ ختم کریں، اس لیے کہ ہم جو بائی پاس ترقی کی شکلیں سوچتے ہیں اس میں سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم کچھ نہ کچھ محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی خیرات کے ذریعے سے تو تعاون کرتے ہیں، چونکہ اس وقت کاروبار بڑے بری طریقے سے متاثر ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس رہنے والوں کے کاروبار کو سنبھالنے کی، اور ان کو دوبارہ کاروبار پر پٹری پر ان کی زندگی آ جائے، ہم اس میں ان کا تعاون کریں۔ اسی طریقے سے علماء کے حوالے سے ہم غور کریں، علماء کی معاشی زندگی کو دیکھیں، ان کی جو تکالیف ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کریں۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ہیں، اور بھی مثبت بہت ساری باتیں ہیں، منفی بھی بہت ساری باتیں ہیں، اور ان دونوں کو سامنے رکھ کر بہت کچھ ہم کو کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ آپ کو اختلاف ہو۔ بہرحال اگر کوئی بات اس میں قابل عمل ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے تمام ذمہ داران جمعیت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ کے سامنے لب کشائی کر سکوں۔ اس کے اندر یقیناً بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہیں، ان کی اصلاح فرمائیں گے، مجھے اس کی امید ہے اور مجھے خوشی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔